بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین، لبیک 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 یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج دار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ابھی میں اپنے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت فورم کے اوپر بھی لائیو ہوں، اور جناب اپنے فیس بک کے پیج مرزا جونیئر جیلمی ایکسپوزڈ کے اوپر بھی لائیو۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے کہ کیا بزرگ بابوں اولیاء اللہ، جن کو مرزا جونیئر جیلمی بابا بزرگ کہتے ہیں، ان سے مدد مانگنا کیا شرک ہے، کفر ہے، حرام ہے؟ اور کیا قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے کہیں پر یہ فرمایا ہے کہ بزرگ بابے اولیاء اللہ سے مدد مانگنا کفر ہے، شرک ہے، حرام ہے؟ یہ ہمارا موضوع ہے۔ آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ فیس بک کے اوپر اگر کوئی مجھے دوست دیکھ رہے ہیں تو کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں، کیونکہ یہ ایک تو فیس بک کا جو پیج ہے یہ نیا نیا بنا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ ٹرائی بھی میں کر رہا ہوں کہ کیونکہ فیس بک ہمیں زیادہ دیر ٹکنے نہیں دیتا، ہزاروں آئی ڈیز ہماری بلاک ہو گئیں، زیادہ کوئی آئی ڈی 1 یا 2 دن چلتی ہے، اس کے بعد بلاک ہو جاتی ہے۔ بہرحال اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ میں آپ کو لیے چلتا ہوں جناب اپنے واٹس ایپ کے گروپ کے اندر، ٹھیک ہے؟ توجہ کے ساتھ آپ نے گفتگو سننی۔ چلیں جی، یہ آگے ہم واٹس ایپ کے اوپر، واٹس ایپ کا ہمارا جو گروپ ہے مرزا جونیئر اینڈ سینئر، تو یہ مرزا جونیئر اینڈ سینئر گروپ کے اندر ابھی موجود ہیں۔ یہاں پر مرزا جونیئر جیلمی کے فالورز کافی تعداد میں موجود ہیں، اور مرزا سینئر غلام قادیانی کے فالورز بھی بہت موجود ہیں۔ اگر ہمیں بھی کوئی ابھی بھی سن رہا ہے کوئی مرزا جونیئر جیلمی کا فالور، تو وہ اس گروپ کے اندر ایڈ ہونا چاہتا ہے تو ضرور ہم سے رابطہ کر لیں، ہم آپ کو اس گروپ میں شامل کر لیں۔ یہ مرزا جونیئر جیلمی کا فالور ظہیر، مرزئی ظہیر نے ایک ویڈیو سینڈ کی ہے، یہ ویڈیو سنیے، بعد میں اس کے اوپر تبصرہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے دوسروں سے مدد مانگنے کا منع بھی تو نہیں کیا نا۔ جہاں منع کرنے کی آیتیں ہیں نا، وہ بتوں سے منع کیا گیا ہے۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، اور جن کو تم پکار رہے ہو نا مدد کے لیے، وہ تو خود اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ اب یہ بتوں کے بارے میں آیت نہیں سر، بالصبر والصلاۃ۔ ہاں جی، یہ ایک چیز ہی کافی ہے۔ مرزئی ظہیر سے میں نے یہ پھر پوچھا ہے، تو کسی ایک جگہ پہ ٹکا بھی تو کرو نا، مجھ سے علمی بات کرو گے تو پھر ہی ہے۔ کیا اس ویڈیو کے اوپر علمی بات کرو گے مجھ سے؟ بتاؤ، پہلے یہ بتاؤ کہ علمی بات کرو گے کہ نہیں۔ بڑھ بڑھ کرو گے تو پھر اس کا تو کوئی جواب نہیں ہمارے پاس۔ اچھا جی، آگے دیکھیے، مرزئی ظہیر غائب ہو گئے، تتر بتر ہو گئے۔ تو خبیث انسان ہے، اتنا تو گھٹیا آدمی ہے، بغیرت آدمی ہے، ٹھیک ہے؟ تو میرا میسج سن کے یہ بھونک رہا ہے، حالانکہ میں کتنی دیر 8:15 بجے سے تجھے کہہ رہا ہوں کہ میں نے وہ کدھر گئے ہو اب؟ ویڈیو پھینک کے کدھر چلے گئے ہو؟ اب آؤ تو صحیح نا ادھر۔ اس ویڈیو کو تم نے پھینکا ہے نا؟ مرزا جونیئر جیلمی نے جو آیت پیش کی ہے سورہ بنی اسرائیل کی، وہ کدھر گئے جی؟ آیت نمبر 57 ہے،
وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ آیت جو ہے نا یہ مسلمانوں کے بارے میں ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ مسلمانوں کے بارے میں ہے؟ اچھا جی یہ والی آیت ہے، یہ دیکھ لیجیے یہ مرزا جونیئر جیل میں کس طریقے سے دھوکہ دجل فریب دیتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل جو کہ 17 نمبر صورت ہے اور اس کی آیت نمبر 57 ہے، یہ آیت اس نے ابھی پڑھی تھی اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ تو جناب مسلمانوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اس کا ترجمہ کرتے ہیں وہ مقبول بندے جنہیں یہ کافر پوجتے ہیں وہ آپ ہی اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں۔ اچھا اگر ہم یہاں پہ اس کی تشریح کے اندر جائیں، تفسیر کے اندر جائیں تو 118 نمبر یہاں حاشیے کے اندر یہ تفسیر خزائن العرفان کے اندر لکھا ہے کہ جیسے کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر اور ملائکہ شان نزول، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ آیت ایک جماعت عرب کے حق میں نازل ہوئی جو جنات کے ایک گروہ کو پوجتے تھے، وہ جنات اسلام لے آئے اور ان کے پوجنے والوں کو خبر نہ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور انہیں آر دلائی۔ یہ تفسیر خزائن العرفان کے اندر لکھا ہے۔ اچھا جی اگر ہم آپ کو لیے چلیں الشاملہ سافٹ ویئر کے اندر تو آپ کے علم میں یہ ہوگا کہ الشاملہ سافٹ ویئر میں تو بہت سی تفاسیر موجود ہیں، یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں اوپر، بہت سی تفاسیر ہیں، 100 سے زائد تفاسیر یہاں پہ آپ کو ملتی ہیں۔ سورہ الاسراء کی آیت نمبر 57 میں نے کھولی اور صرف ایک تفسیر میں آپ کو دکھا رہا ہوں، زیادہ نہیں، تفسیر طبری ہے اور یہ آیت آپ کو نظر آ رہی ہے اور اس آیت کی تشریح کے اندر یہ آیت ہے، اس کی تشریح میں فرماتے ہیں یقول تعالی ذکرہ لنبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل یا محمد لمشرکی قومک الذین یعبدون من دون اللہ من خلقہ۔ اب ذرا غور کریے گا، یہ آپ کو یہ واضح طور پہ یہ آیت وہ تفسیر کرتے ہوئے علامہ طبری فرماتے ہیں کہ اے محبوب اپنی قوم کے مشرکوں، اپنی قوم کے مشرکوں کو کہہ دو کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور مخلوق کی عبادت کرتے ہیں۔ اب اس کی جو شرح ہے نا کہ اپنی قوم کے مشرکوں کو، مشرکین کو، وہ میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں نے لانچ کی تھی جس میں فرقوں کے بارے میں نے بتایا تھا، وہ ویڈیو بھی میں آپ کو یہ ذرا دکھائی دوں۔ یہ ہمارا جو چینل ختم نبوت فورم ہے، اس میں ویڈیو آپ کو نظر آ جائے گی، یہ 73 فرقوں میں سے کون سا فرقہ جنتی ہے، کون سا جہنمی۔ تو یہ تقریباً 1 گھنٹے کی سٹریم ہے، اس کو دیکھیے تو اس میں ہم نے وہ تشریحات بتائی ہیں کہ یہ جو امت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ یہ والی امت بھی ہے، یہ سنی شیعہ وہابی دیوبندی، اور یہ یہود و نصارہ اور دیگر دنیا کے جو لوگ ہیں وہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، لیکن وہ امت دعوت کے اندر شامل ہے۔ تو اس سے مراد وہ والی امت مراد ہے کہ اپنی امت کے مشرکین، اپنی قوم کے مشرکین کو کہہ دو کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، مطلب یہ کہ یہ سارے کے سارے امت دعوت کے اندر شامل ہیں۔ تو ادعو ایھا القوم الذین زعمتم انہم ارباب والہۃ من دونہ، اور اپنی قوم کو یہ کہو کہ اے میری قوم کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ یہ تمہارے رب ہے، کیا یہ تمہارے خدا ہے؟ تو یہ قوم کون سی ہے؟
कौम तो मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि कौम से मुराद, उम्मत से मुराद ये दूसरी उम्मत है, यानी ये तमाम मुशरिकीन बीच में वो भी शामिल। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि ये मिर्ज़ा जूनियर जेल में किस तरीके से लोगों को धोखा दजल फरेब देता है, और जनाब कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा, बांत मती ने कुंबा जोड़ा, ये वाला वो काम करता है कि बात कोई और होती है, ले जाता है खींच के किसी और जानब। हमारे साथ एक कॉलर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जनाब। जी जनाब। माजिद नाइस साहब माइक म्यूट हटाइए, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मैंने लिंक सेंड कर दिया, किसी ने कोई कॉल करनी हो तो इस लिंक पे कॉल कर सकते हैं। जी वालेकुम सलाम माजिद साहब। कर रहा हूँ। नाम आपने कुछ और लिखा हुआ है जी, फरमाएं। शाह जी मेरा ना मोबाइल खराब हो गया, मैं दोस्त के मोबाइल से लाइव आया हूँ, मैंने कहा डिबेट ना मिस हो जाए इस वजह से। डिबेट तो अभी कोई आ ही नहीं रहा, डिबेट क्या होनी है? शाह जी डिबेट नहीं आपको हमारे लिए आपको देखना ही बड़ी बात है, हमारे लिए आपको देखना सादत है। अल्लाह पाक सलामत रखे, लेकिन डिबेट तो भाग चुके हैं ना, ये कादियानी भी और मरदई भी डिबेट से तो भाग चुके हैं। डिबेट नहीं करते ये लोग, आमने सामने आने की जरूरत ही नहीं इन लोगों के पास, आमने सामने नहीं ये आ सकते। मरब्बी जहीर ने कल अभी सुबह आपको जब मुखातब किया इसने, इसको जब मैंने कहा लाइव आ जाओ तो लाइव किए, और इसमें पानी नहीं है, इतना घुस गया वहीं पे जाके। तो गुजारा ये है कि इनको हम देखें, मैंने अभी इसको बुलाया, मैंने कहा ये देखो ये वीडियो तुमने सेंड की है ना, मैंने तो नहीं सेंड की, तो आके हमें बताओ तो सही ना। ये इनका काम सिर्फ ये होता है कॉपी पेस्ट करना, कॉपी पेस्ट इनका काम है। अब यहाँ पर जरा गौर करिएगा कि ये जो नया हमने चैनल बनाया है, इसका लिंक भी मैं अभी आप हजरात को शेयर कर देता हूँ। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब लाजमी करना, लाजमी जी सब्सक्राइब करना है। तो अब वो चैनल ये है इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली एक्सपोज्ड। अब ये चैनल हमने सिर्फ मिर्जा जूनियर जेहलमी के रद्द के ऊपर बनाया है, और ये जो खत्म नबूवत फोरम चैनल है ये सिर्फ मिर्जा सीनियर के रद्द के ऊपर हमने मुख्तस कर दी है। तो आइंदा से जो हमारा काम होगा, वर्किंग होगी मिर्जा जूनियर के बारे में, वो इसी चैनल के ऊपर हुआ करेगी। अभी चूंकि हमारे सब्सक्राइबर भी कम है, तो मैं लाइव खत्म नबूवत फोरम पे आया हूँ, तो जब 4 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर इस पर भी लाइव आया करेंगे। अभी देखिए एक छोटी सी बात बतानी है, वो ये कि मिर्जा जूनियर जेलमी की एक वीडियो, सिर्फ एक वीडियो कितनी है तकरीबन जनाब, वो 10 मिनट की वीडियो है और यूट्यूब के ऊपर मौजूद है। उस 10 मिनट की वीडियो के अंदर से 10 किस्म की फाश अगलात हमने निकाली, यानी 11, ये देखिए 11 क्लिप बने 10 मिनट की वीडियो के अंदर से 11 किस्म के कुफरियात, 11 किस्म की जनाब लगवियात, और 11 किस्म की समझ लें कि इस्लाम मुखालफ चीजें हम तलाश करके लेके आए हैं। तो इनके ऊपर तो तबसरा करेंगे हम बड़ा तफसीली, आज रात को इंशाअल्लाह इसके ऊपर बहुत तफसीली तबसरा होने वाला है। तो साहिबान से गुजारिश है कि इस चैनल को ये मैं कभी कर देता हूँ, इस लिंक पर क्लिक करके, ये फेसबुक के ऊपर भी चला गया ये लिंक, और यूट्यूब के ऊपर भी ये लिंक आ गया है। हमजा उमर साहब आप फरमाएं, शोर आ रहा है। वालेकुम सलाम, आपका माइक सही नहीं है, बहुत शोर आ रहा है, फरमाएं जल्दी जल्दी फरमा दें। एक मिनट मैं माइक बता दूं। अच्छा जी, एक और कॉलर आए हैं, सद्दाम हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपके नेट का इशू है।
आप कॉल काट के अच्छे वाला नेट करके तो फिर तशरीफ लाइए, कोई बात नहीं समझ आ रही। अगले कॉलर आए हैं हमारे साथ, बल्कि चले गए हैं। चलें, बहरहाल ये थोड़ी सी गुफ्तगू करनी थी, लिंक मैंने कर दिया भाई। अच्छा, यहाँ पर एक और बात भी है ना, ये जो हमारा पेज हमने बनाया है फेसबुक के ऊपर, नया पेज, इसका लिंक भी मैं करने लगा हूँ। ये भी लिंक आ गया है। इस लिंक पर क्लिक करके इस पेज को भी लाइक करें, क्योंकि यूट्यूब को भी हमने साथ साथ लेके चलना है और फेसबुक को भी साथ साथ लेके चलना है। जी सोशल शाह मीडिया जी। तो तमाम ही साहिबान से गुजारिश है, फेसबुक का ये पेज जो है तो इसको भी आप साथ ले लें, शामिल कर लें। मिर्ज़ा जूनियर जेल में या मिर्ज़ा सीनियर का कोई भी हमायती फॉलोअर हमसे डिबेट करना चाहे, मुकालमा करना चाहे तो हमसे राब्ता कर। व्हाट्सएप के ऊपर भी हमारा ग्रुप मौजूद है, व्हाट्सएप के ऊपर भी हम मुकालमा करते हैं और यहाँ चैनल के ऊपर भी लाइव करते हैं। अब फेसबुक के ऊपर भी लाइव करेंगे इंशाल्लाह। जी। हम अल्हम्दुलिल्लाह सच्चे हैं, हम लोग सच्चे हैं, हम झूठे और कज़ाब नहीं हैं। झूठे और कज़ाब लोगों का काम होता है कमरों के अंदर छुप जाना और उलमा के सामने ना आना। अब हम हैं, हमें भी हो सकता है कि जनाब बाद में हज़ारों उलमा इसको सुने। अभी भी कोई बैठ के आलम दिन सुन रहा हो, मैं कुछ कह नहीं सकता कितने लोग सुन रहे हैं, क्या पता। हम आपके सामने हैं, हम लिंक वायरल करते हैं भाई, हमसे आके आमने सामने बात करें। क्यों? कि हम सच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम झूठे नहीं हैं। जो झूठा होता है वो निकाब ओढ़ के रखता है, वो अपने करीब किसी को लगने नहीं देता। वो कहता है कि नहीं, मुझसे अब सवाल ना कोई करो, अवाम के बीच में वो उतरता नहीं है। मिर्ज़ा जूनियर जेल में वो ही काम कर रहे जो कि मिर्ज़ा सीनियर ने किया। मिर्ज़ा सीनियर गुलाम कादियानी भी यही काम करता था, वो छुप के बैठा था कमरे के अंदर, वो बाहर नहीं आता था, लोगों के अंदर नहीं आता था। मिर्ज़ा जूनियर भी यही काम कर रहे हैं, लोगों में नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता है अपनी औकात का कि मैं जब किसी के सामने गया, उलमा के सामने गया तो पकड़ा जाऊंगा। हमारे साथ अभी एक और कॉलर भी आए हैं, कामरान साहब, अस्सलाम वालेकुम। माइक म्यूट हटा के बोलिए। वालेकुम सलाम जी। ये थोड़ा सा डिले आ रहा है, मेरा किताबों का खुदा वाली आईडी एक है, डिवाइस इज नॉट कनेक्टेड, मेरे भैया आ रहा है। आप कॉल काटें और स्ट्रीम यार्ड को आप बताएं कि भाई मैं तुम्हें इजाज़त देता हूं माइक की और कैमरे की, तो फिर आप तशरीफ ला सकते हैं। तो ऐसे नहीं है, वो कनेक्ट ही नहीं हो रहा। एक और कॉलर आए हैं हमारे साथ, अत्तारी साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर, मैं आपका बहुत इंतज़ार कर रहा था, 2 दिन हो गए आपने लाइव नहीं आए, आपका बहुत इंतज़ार हो रहा था आपको सुनने के लिए। तो बस कुछ मसरूफियात होती हैं, तो बस कभी। जी फरमाइए सदाम साहब। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आपका मैंने मुनाजरा सुना था, वो शैतानी आपका नेट फिर स्लो हो गया, आवाज़ कट रही है, फिर पहले आवाज़ सही आई थी। आवाज़ नहीं आ रही। इंजीनियर कामरान, आप बात कर लें। अल्लाह खैरा, मेरे पास आवाज़ का डिले आ रहा है, शायद हमारी कम्युनिकेशन में थोड़ा बहुत मसला हो। सर मैं ना इस ज़मन में एक और भी बात करना चाहूँगा। ये कभी कभार ये भी आयत पेश कर देते हैं, इन्नल लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि अन यख़्लुक़ू ज़ुबाबा। ये वाली आयत करीमा है। ये पहली तो बात ये है कि ये आयत करीमा मुकम्मल नहीं है, ये उसमें से एक हिस्सा उठाया गया। फिर दूसरी बात ये है कि ये कहते हैं कि तुम अल्लाह को छोड़ के जिनको पुकार रहे हो वो तो एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते। मक्खी छोड़ें, मक्खी के हाथ में
سے کوئی چیز چھین کے نہیں لے کے جا سکتے. یہ اس کرتے ہیں. حالانکہ ان الذین یدعون جو ہے اس کا فرحان خان صاحب آئے یہ ہیں, تو السلام عبادت علیکم. سے نکلا ہے. ٹھیک ہے, کامران ایک منٹ, یہ جو مہمان آتے ہیں نا ان کو پہلے موقع دیا کریں. ہاں آپ بات کر لیں آپ جی. جی تو میں نے کہا بھائی ان الذین یدعون کے ضمن میں یہ جو آیت پیش کرتے ہیں کہ تم تو اللہ کے سوا کسی کو پکار رہے ہو, تم بابا جی کو پکار رہے ہو, فلاں کو پکار رہے ہو, فلاں کو پکار رہے ہو, وہ تو تمہاری مدد نہیں کر سکتے, وہ تو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ آیت تو تھی ہی کفار اور مشرکین کے بارے میں. وہ جو مشرک تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے, تو ان کو کہا گیا تھا کہ یہ مکھی کو ہٹا نہیں سکتے, اگر ان کے اوپر مکھی بیٹھ جائے یہ مکھی کو نہیں ہٹا سکتے. لیکن یہ ان کی کہہ لیں بدقسمتی ہے کہ یہ وہی آیات جو ہیں وہ مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں. تو یہ وہی جس طرح مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دور میں انہوں نے کیا تھا, یہ وہی شہوہ آج تک اختیار کیے ہوئے ہیں اپنے جد امجدین کا, کہ جناب جو مشرکین اور کفار کے لیے جو آیتیں آئی تھیں قرآن کریم میں, کیونکہ ان کا کانٹیکسٹ نہیں دیکھتے یہ. ٹھیک ہے, کہ وہ آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے, اس میں جو خطاب ہو رہا ہے وہ یا ایھا الذین آمنو سے ہو رہا ہے یا ایھا الناس سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ چیز ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یا ایھا الناس میں جب بات آ رہی ہے تو وہ دوسرے لوگوں کے لیے بات آ رہی ہے, اور یا ایھا الذین آمنو جب کہا جا رہا ہے تو وہ تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, ایمان لائے والوں, ایمان جنہوں نے لے آیا ہے ان کے لیے کب ایسے احکام نازل ہوئے ہیں قرآن پاک میں, جن قرآن کی آیات کو دلیل بنا کے تم پیش کر رہے ہو, جیسے کہ ابھی یہ آپ نے بتائی آیت کریمہ. تو اس میں ذکر کن کا ہو رہا ہے یہ دیکھا جائے گا, کس سے مخاطب ہوا جا رہا ہے یہ دیکھا جائے گا, نہ کہ جناب بس ایک بات نکل آئی. ٹھیک ہے, اب ریئل میں جو اصل بات ہے وہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ تو یہ بات کرتے ہیں. پھر جب ہم ان کی جو 3 گھنٹے کی بکواس سن کے اس میں سے کلپ نکالتے ہیں, بلکہ 3 گھنٹے تو بہت زیادہ ہے, جیسے ابھی آپ نے بتایا 10 منٹ کی کلپ میں سے 11 جو ہے وہ بکواسات نکل آئی ہیں. تو اب ہمارے پاس مجبوری ہے, جب آپ جو ہے وہ کتاب کے اندر سے ایک صفحہ نکال کے اس کے اندر سے ایک ڈبہ لگا کے ہائی لائٹ کر کے دیکھتے ہیں, یہ دیکھیں جی یہ آپ کی کتاب میں فلاں لکھا ہوا ہے, تو ہم جو ہے وہ یہی کر سکتے ہیں. ہم 3 گھنٹے کی پوری ویڈیو تو نہیں آپ کو بھیج سکتے, ہم نے اس میں سے ایک حصہ نکال کے وہی حصہ آپ کے سامنے رکھنا. جس طرح آپ ڈبہ لگا کے تو جناب وہ ہماری عبارت کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, حالانکہ اس کا مطلب کچھ ہوتا ہے, آپ بنا کچھ دیتے ہیں, کہیں سے آپ نے جناب کچھ لکھا ہوتا ہے, کہیں سے کچھ لکھا ہوتا ہے. تو یہ صرف اور صرف ان کی جو ہے نا وہ مکاری کا ثبوت ہے. اور جہاں میں سر آپ کے سامنے ایک اور چیز بتاتا چلوں, 2-3 ماہ پہلے تک تو میں نے یہ نوٹ کی تھی بات, ان کی جو ویب سائٹ ہے نا ahlsunnatpak.com, اس کے اوپر جو انہوں نے ملفوظات اعلیٰ حضرت بک لکھی ہوئی ہے, بک رکھی ہوئی ہے وہاں پر, اور کہتے ہیں یہ اس میں گستاخانہ عبارت ہے. وہ ملفوظات اعلیٰ حضرت جو وہ اصلی ملفوظات اعلیٰ حضرت ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, وہ کسی 2 نمبر بندے کی شائع کی ہوئی ملفوظات اعلیٰ حضرت ہے. ٹھیک ہے, وہ اصل جو ملفوظات کی کتاب ہے وہ ہے ہی نہیں وہ والی. ٹھیک ہے, اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ اب ان جاہلوں کو جب عقل نہ ہو تو بندہ پھر عقل نکل جائے تو مرضی پیچھے بچ جاتا ہے. ان جاہلوں کو یہ نہیں پتا کہ ملفوظات جو ہوتی ہے وہ مصنف جو ہوتا ہے جس کی ملفوظات ہے وہ اپنی تصنیف نہیں ہوتی اس کی, اس میں لکھا ہوا ہے ملفوظات اعلیٰ حضرت. کامران بھائی موضوع پر رہنا ہے ہم نے, اور نہیں بات کوئی اور نہیں کرنی. تو بہرحال دوستوں گزارش یہ ہے کہ میں بڑی امید کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارا نیا چینل مرزا جونیئر جیلمی والا وہ سبسکرائب کر لیا ہوگا. نہیں کیا تو یہ میں لنک دوبارہ کرنے لگا ہوں, اس لنک پر کلک کر کے ہمارا نیا چینل سبسکرائب لازمی کر لیں, کیونکہ آئندہ سے میں اطلاع دے رہا ہوں کہ ہم بہت جلد اپنا مکمل مرزا جونیئر والا جو رد ہے اس چینل پر کریں گے, جس کا لنک میں نے یہ سکرین کے اوپر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے, اس کے اوپر. تو میں آپ کو یہ ویسے سکرین پر بھی دکھا دیتا ہوں, یہ چینل یہ انجینئر مرزا محمد علی ایکسپوزڈ, یہ چینل جلدی سے سبسکرائب کر لیں.
آئندہ بہت جلد اس کے اوپر ہم مرزا جونیئر جہلمی کی ہر آنے والی نئی ویڈیو کا آپریشن کیا کریں گے انشاءاللہ. لیکن اگر ان چیزوں سے آپ نے مطلع رہنا چاہتے ہیں اور واقفیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو چینل کا سبسکرائب کرنا بہت ضروری ہے. جب تک چینل سبسکرائب نہیں ہوگا آپ ہم سے جڑ نہیں سکتے اور یہ علمی ذخیرہ آپ تک نہیں پہنچ سکتا. آپ یہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ 11 ویڈیوز ایک کلپ کے اندر سے نکلی ہیں، اس کے اوپر رات کو آج ہم سٹریم کر رہے ہیں انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے کہ ایک بندہ حدیث بیان کرتا ہے، کہتا ہے یہ حدیث میں ہے. وہ حدیث ضعیف حدیث ہے، موضوع من گڑت حدیث ہے، جس کو وہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ حدیث میں ہے. صرف حضرت امیر اپنا مائک میوٹ کر لیں، اور شور آ رہا ہے بہت زیادہ. شاہ جی کہیں ہم اپنا مائک میوٹ کر لیں. تو گزارا یہ ہے کہ کہتا ہے جی حضرت امام نسائی کو جو قتل کیا تھا نا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے قتل کیا گیا تھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی توہین کرنے کے لیے اس شخص نے اتنی گندی گندی زبان استعمال کی اس ویڈیو کے اندر، وہ ابھی آپ دیکھیں گے رات کو انشاءاللہ تعالی اس کا آپریشن کرتے ہیں. اچھا یہ میں ایک بات کروں، یہ واقعی من گڑت ہے، جھوٹ ہے، فریب، فراڈ ہے. حضرت امام نسائی والا خود یہ بات جو کی ہے نا، یہ موضوع اور من گڑت واقع کی، یہ زبیر علی زئی جو اس کا بابا ہے اس نے اپنی کتاب کے اندر وہ کہتا ہے یہ واقعی ضعیف ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ یہ ہمارا جو گروپ ہے واٹس ایپ کا، اس کے اندر مرزائی موجود ہیں. ان کو ہم نے یہ چیز دیکھا، میں نے کہا یہ دیکھو کہ ابھی بھی تم مرزا جونیئر کی باتوں پر یقین کرتے ہو، اعتماد کرتے ہو. آگے سے پتہ ہے ہمیں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں علی بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، علی بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ دیکھو نا قرآن پیش کرتے ہیں، علی بھائی حدیث پیش کی ہے، مولوی تو تجھے کچھ بھی نہیں پتا. علی بھائی صحیح کہہ رہے. میں نے کہا میرا پتر یہ حدیث کے نام کے اوپر جھوٹ بول رہا ہے، اس کا بابا کہہ رہا ہے. وہ اس کو بھی نہیں مان. آپ خود اندازہ کیجئے کہ مرزائیوں کی عقلیں متیں وج گئی، پاگل ہو گئے ہیں بیچارے، پاگل ذہنی مریض ہو چکے ہیں. ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آنکھوں پہ آگے پٹیاں بند گئی. ان کو قرآن دکھاؤ گے قرآن بھی نہیں سمجھ آئے گا، حدیث دکھاؤ گے حدیث بھی نہیں سمجھ آئے گی. یہ ابھی دیکھ لیں، ابھی اس کی چوری پکڑ لی میں نے. پھر وہ جو ویڈیو پھینک کے بھاگ گیا ہے اس کو ہم گرے بان سے پکڑ کے گھسیٹ کے لا رہے ہیں کہ اس کا جواب تو دے. یہ دیکھو یہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن کے اندر اللہ کہتا ہے کہ یہ مسلمان بتوں کی پوجا کرتے ہیں. میں نے کہا یہ مسلمانوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ مشرکوں کے بارے میں. تو یہ حالات ہیں، آپ خود اندازہ کیجیے. قرآن کہے گا کہ یہ قرآن ہے، کہے گا یہ مرزا جونیئر جیلمی کہ یہ حدیث ہے، لیکن قرآن کا ترجمہ کچھ اور، مفہوم کچھ اور، اس کو کسی اور چیز کا لباس پہنا کے پیش کر دے گا. حدیث بسا اوقات تو وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے یا موضوع ہوتی ہے جس کو وہ صحیح بنا کے پیش کرتا ہے، کہتا ہے یہ صحیح حدیث ہے. اتنی چوریاں اس کی ہم نے پکڑی ہیں، اتنی چوریاں کہ یقین مانے میں نے مرزا سینئر قادیانی کی بھی اتنی چوریاں وہ شاید ہم نے نہیں پکڑی کہ جتنی اس چور اعظم کی چوریاں میں نظر آ رہی. میرے ساتھ کالر موجود ہیں، کیا نام ہے؟ شہزاد احمد صاحب، السلام علیکم. مائک میوٹ ہٹائیے، بولیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر آواز آ رہی ہے؟ یہ آواز آ رہی ہے، فرمائیے. جی اچھا، بڑا دیکھ رہا سا موضوع قبراں تو مدد جڑی ہے دے بارے میں گل کرنا چاہتا سا. جی کریں جناب.
اچھا میں یہ گل سمجھ نہیں پا رہا کہ جو اللہ نے واضح الفاظ شروع تو ہی صرف فاتحہ سے کہہ دیتا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اردو میں بات کی. اچھا ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ نے فرما دیتا, پھر بھی آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی بات؟ آپ پھر کیوں بابوں کی طرف قبروں کی طرف جاتے ہیں؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اپنا دعویٰ پیش کیجئے اور اس کے اوپر دلیل. دعویٰ یہ ہے کہ مدد صرف اللہ کرتا ہے, قبروں سے مدد مانگنا حرام ہے, کفر ہے, شرک ہے. اور جو تسی ہن گل کر رہے سو کہ وہ مشرکاں دے بارے, میں سمجھنا کہ جیڑا بھی کوئی شرک دا عمل کرے گا سب دے اوپر لاگو ہوندی ہے یہ آیت. ایک منٹ رک جائیں ذرا, ٹھنڈی کر کے کھا لیں. کیا خیال ہے؟ کوئی جلدی تو نہیں پڑی آپ کو کہ بھاگنا بس آپ؟ نہیں میں تو بس سمجھنا چاہ رہا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین کیوں نہیں سمجھ آئی. یہ بتائیں کوئی جلدی تو نہیں ہے آپ کو بھاگنے کی کوئی جلدی پڑی ہے؟ گل کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ادھر ہی ہے نا. دعویٰ کیا ہے آپ کا؟ یہ کاپی پینسل یہ دیکھیں. دعویٰ ہے کہ مدد صرف اور صرف اللہ کرتا ہے. اردو میں بات کیجیے کیونکہ آپ اکیلے پنجابی ادھر نہیں بیٹھے, ادھر سندھ کی عوام ہمیں سن رہی ہے, انڈیا کی عوام سن رہی ہے جن کو پنجابی سمجھ نہیں آتی. ہاں ٹھیک ہے, دعویٰ پیش کیجیے. ابھی آپ کیا فرما رہے ہیں؟ دعویٰ یہ ہے مبشر رضا صاحب کہ جناب مدد صرف اللہ کرتا ہے اور اسی سے مدد مانگیں. کیا وجہ ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی بھی نبی نے یا صحابہ نے مشکل آئی بدر میں, احد میں یا کہیں بھی, تو انہوں نے کیوں نہیں اپنے بڑوں کو, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں پکارا ابراہیم علیہ السلام کو؟ دعویٰ بتائیں, تقریر نہیں. یہ تو تقریر شروع ہو گئے ہیں. دعویٰ بتائیں, دعویٰ کیا ہے آپ کا؟ دعویٰ ہے مدد صرف اللہ کرتا ہے. مدد صرف اللہ کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا, یہ دعویٰ ہے؟ بے شک. یہ میں لکھ لوں کہ مدد صرف اللہ کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا؟ بے شک لکھ لیں. ٹھیک ہو, بس یہ ہو گیا دعویٰ. ٹھیک ہو گیا. اب اس کے اوپر کوئی دلیل دے دیں, قرآن کی یا حدیث. ایاک نعبد و ایاک نستعین سب سے بڑی دلیل ہے اس پر. جی ثابت کیجیے. ثابت کیجیے. یہ آپ مبشر رضا صاحب آپ بھی مجھے پڑھے لکھے لگتے ہیں, آپ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ آپ مفتی ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ نہیں آتا آپ کو؟ آپ کریں نا بھائی, دلیل آپ نے دینی ہے تو اس کا ثبوت آپ مجھ سے مانگ رہے ہیں کہ تم ثابت کرو, تم سمجھاؤ. بھائی دلیل دعویٰ آپ نے کیا نا, دلیل میں نے مانگی, آپ نے یہ آیت دے دی ہے نا, اس کو سمجھائے بھی تو صحیح. اب اپنے دعوے کو ثابت بھی تو کیجیے. تیری ہی مدد کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ کہاں پہ لکھا ہے کہ مدد صرف اللہ کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا؟ دندگیاں نہیں نا, دندگیاں نکالنی ہے. اچھا یہ ابھی آج تک آپ لوگوں نے, میرے بھائی, آج تک دندگی نکالنی ہے. جب قرآن کی بات آتی ہے ہم کہتے ہیں بھائی قرآن سے ایک چیز ثابت تو کریں, تو دندگیاں نکالتے ہیں آپ لوگ. دندگیاں نکالنے سے تو نہیں نا ایک چیز کوئی ثابت ہوتی. جب حدیث کی باری آتی ہے تو دندگیاں نکال دیتے ہیں آپ. ایسے نہیں. آپ ایک صاحب علم کے سامنے بیٹھے ہیں, کدھر جناب کسی انجینئر, ڈاکٹر, پروفیسر کے سامنے نہیں بیٹھے. آپ کے سامنے وہ بندہ ہے جس کو قرآن بھی آتا ہے, حدیث بھی آتی ہے, خود عالم دین ہے. چلیں ابھی آرام سے میں آپ کا مائک کا میوٹ ہٹاتا ہوں. مجھے یہ ثابت کرنا ہے. اب آپ نے دعویٰ آپ کا یہ ہے مدد صرف اللہ کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا. ٹھیک ہے, چلیں بولیے. جی میں نے آپ کو بتا دیا ہے مدد صرف اللہ کرتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہن تہاڈا کان چٹا ہے, ہن تانوں کیویں سمجھائیے؟ تو ہی ہن قبر دے کولوں مدد تو کیوں نہیں باز ہوندے؟ مینوں تے سمجھ نہیں ہوندی. علی بھائی جڑے نے انہوں نے تہاڈی دکانداری کر دی ہے بند. ٹھیک ہے, دیکھیں یہ تقریر نہیں, نہ ہی تو میں, یہ موضوع ہمارا علی بھائی ہے, نہ ہی موضوع کوئی دکان ہے, نہ ہی موضوع کوئی اور ہے. موضوع آپ کا یہ ہے مدد صرف اللہ کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا. یہ کہا نا آپ نے.
آپ سے دلیل طلب کی ہے, آپ نے اس کے اوپر کہا ایاک نعبدو و ایاک نستعین, یہ دلیل دی ہے نا آپ, ٹھیک ہے. میں نے کہا جی اس کے اندر یہ آپ کا دعویٰ ثابت نہیں ہو رہا, ثابت کیجئے. آپ سے اب دعویٰ ثابت نہیں ہو رہا, اب آپ لے گئے ہیں جناب دکان کی طرف, بابوں کی طرف, قبروں کی طرف, علی بھائی کی طرف. یہ ایسے نہیں, مکالمہ ایسے نہیں میرے بھائی ہوتا. ایک ایک منٹ ہم بات کریں گے, 1 منٹ آپ بات کریں گے, 1 منٹ میں بات کروں گا, ٹھیک ہے. لیکن ابھی جو آپ سے پوچھا جا رہا ہے اپنی ٹرن کے اندر آپ وہ بات کریں گے, ادھر ادھر بات نہیں تو وہ پھر ایسے ہی وقت کا ضیاع ہوگا. آپ بھی میرے بھائی سمجھدار ہیں, کوئی کام کاج ہوگا آپ کو, اپنا کام کیجئے جا کے, تو ہمیں بھی کچھ کام کرنے دیں, ہم سٹریم بند کریں, لوگ ابھی بیٹھ کے فارغ ہو کے سن رہے ہیں, ایسے تو اچھی بات نہیں لگتی ہے نا. دلیل سے بات کیجیے, لڑائی جھگڑا نہ کریں. آپ تو لڑنے کے لیے آئے ہیں ہم سے, سمجھے کہ دلیل اگر ہے کوئی تو کر لیں بات, نہیں تو پھر کسی اور صاحب علم کو بھیجیں. چلیں اب آپ بات کیجیے. اچھا, میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جب واضح ایاک نعبدو ایاک نستعین میں بتا دیا ہے کہ ہم مدد تجھ سے ہی اللہ مانگتے ہیں, تیری ہی عبادت کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں اس میں دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے مدد نہیں. اللہ کے بندو, آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہو فجر کی, فرض 2 سنت, 4 رکعتیں کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ اب آپ مجھے دکھائیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ 16 رکعتیں نہیں پڑھنی, 18 رکعتیں نہیں پڑھنی. اس لیے کہ میرے نبی کا طریقہ ہے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور میرے نبی نے بھی صرف اللہ کو ہی پکارا غزوات میں ادھر ادھر. آپ ثابت کر دیں مفتی صاحب, بلکہ مفتی صاحب تو میں نہیں سمجھتا آپ کو, مبشر رضا صاحب, کہ کہاں میرے نبی نے بابوں کو پکارا, صحابہ نے پکارا, کہاں میرے نبی پہ جب مشکلات آئیں کہ وہاں آپ دلیل, اب بات بھی کریں نا. آپ یہ اب کہاں چھٹا, اب یہ بس اب لے کے بیٹھے ہیں ایک بات کو. بھائی آپ سے یہ عرض ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں میں غلط ہوں تو میرے جواب دے, کاؤنٹر کریں, مجھے بتائیں میرا عقیدہ ٹھیک ہو. میں کہہ رہا ہوں آپ سے جناب مبشر رضا, ٹائم ختم ہو گیا, آپ کا ٹائم ختم ہوا, میرا ٹائم شروع ہو گیا. گھڑی پر بھی نظر رکھیں, 37 منٹ پر میں نے بات شروع کی ہے. گزارش یہ ہے کہ آپ نے کہا جی مدد صرف اللہ کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا, اور دلیل آپ نے دی ہے ایاک نعبدو. کہاں پہ ایاک نعبدو کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مدد صرف اللہ کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا؟ ایاک نعبدو میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ میں اپنا ٹائم آپ کو دیتا ہوں, بولیے. ایاک نعبدو و ایاک نستعین, اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. ایاک نعبدو کے اندر کہاں پہ لکھا ہے کہ ہم مدد صرف اللہ کو ہی مدد کرتا ہے اور کوئی مدد نہیں کر سکتا؟ بس یہ تو پھر اپنے آپ کا مفتی کہتے ہو بھائی. ایاک نعبدو کے اندر کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ ایاک نعبدو کے اندر کہاں پہ لکھا ہے؟ آپ کو دلیل یہ دینی چاہیے تھی ایاک نستعین. ایاک نعبدو کو بیچ میں شامل نہیں, کیونکہ آپ جاہل آدمی ہیں, بڑی معذرت کے ساتھ, بڑی معذرت کے ساتھ. وہ جہالت خود بندہ جب بولتا ہے نا پتہ چل جاتا ہے. دعویٰ آپ کا کیا ہے, دلیل کیا ہے؟ دعویٰ آپ کا مدد کی نفی ثابت کرنی تھی آپ نے, تو دلیل آپ عبادت کی دے رہی ہیں. ایاک نعبدو عبادت کے متعلق ہے, دلیل ہے, نہ کہ مدد کے متعلق. مدد کے متعلق اگلا اس کا سنٹینس ہے کہ ایاک نستعین, دلیل آپ کو یہ دینی چاہیے تھی. چلیں ٹھیک ہے, بات کرتا ہوں آگے. آپ نے ابھی مجھ سے طلب کیا کہ کیا کبھی نبی نے کسی سے مدد طلب کی ہو. ٹھیک ہے, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام کو مدد کی ضرورت پیش آئی. حضرت بلقیس رضی اللہ عنہا کا تخت لانا تھا, انہوں نے مدد کے لیے کس کو پکارا تھا؟ بولیے, بتائیے گا ذرا. جی یہ دلیل ہے آپ کی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے مدد کے لیے کس کو پکارا تھا بلقیس کے تخت لانے کے لیے؟ اچھا آپ اب میری بات سنیں, ہد کو لا کے اب قبر کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مزار پہ سجدہ جائز ہے. یہاں آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, ہد کا ذکر ہی نہیں ہے, ہد کا تو ذکر ہی نہیں ہے. آپ کو وہ واقعہ پتہ ہی نہیں ہے. دیکھیں وہی نا, میں نے آپ کو کہا کہ واقعہ جناب مجھے پتا ہے کہ انہوں نے اپنی محفل میں لوگوں سے کہا تھا کہ کون ان کا تخت یہاں پر لے کے آئے گا. ٹھیک ہے, تو لوگوں نے کہا تھا کہ کسی نے کچھ کہا, تو کسی نے پلک جھپکنے کی بات کی, اور کسی نے اس طرح, پھر وہ لے کے آئے.
लेकिन इससे कहाँ आप साबित कर रहे हैं कि कब्र हाँ। परस्ती और ये कब्रों की पूजा और ये आपकी 13वीं 15वीं 17वीं अभी हिंदुओं वाली ऐसे रस्में नहीं, सब ऐसे जानी नहीं, है। छलांगे नहीं लगानी। अभी कब्रों शब्रों पे आते हैं। देखिए, एक मौजू के अंदर से 50 मौजू निकालेंगे, वो क्लोज भी नहीं होने। आप यही कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ एक मरकज पर रखना चाहता हूं, एक मरकज पर रहिए। आप मरकज पे नहीं आ रहे, आप बिखरे हुए ख्यालात के मालिक इंसान मुझे लग रहे हैं कि आपकी तवज्जो ही किसी और तरफ इधर उधर उधर गई हुई है। मेरा ये तरीका ही नहीं है मुकालमात का मेरे भाई। अगर मेरे मुकालमात आपने देखे हैं तो मैं एक चीज को पकड़ लेता हूँ, फिर उधर ही रहता हूँ, उधर से हिलता नहीं, तो ना ही अगले बंदे को हिलने देता हूँ। कादियानी भी जब आते हैं वो तितर बितर जान बड़ी छुड़ाते हैं, कभी इधर बांदरों की तरह भागेंगे दौड़ेंगे, मैं दौड़ने नहीं देता। चीज एक, अभी तो मेरी चीज का तो जवाब दिया नहीं आपने। मैंने जो आपसे पूछा था उसका जवाब दिया नहीं आपने। आपने मुझसे तलब किया कि कहाँ पे लिखा है, मैं उसकी दलील दे रहा हूँ। सवाल मेरा ये था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मदद की जरूरत पेश है। नंबर एक, मदद। मदद उन्होंने अल्लाह को नहीं पुकारा, वो जो सामने बैठे थे उनको पुकारा था। कौन है लेके आएगा तख्ते बिल्कीस को? अभी तो आप कह रहे थे इय्याका नस्तईन, मदद सिर्फ अल्लाह से ही। बताएं, इस चीज का जवाब दें। मुफ्ती साहब सॉरी, फिर मुफ्ती कहा आपको। मुबशर रजा साहब, बात ये है आप मुझे क्या- रजा भी छोड़ दें यार। मुबशर भाई मुबशर कह लें, नहीं, मुबशर कह लें, आपका पूरा सिर्फ नाम मुझे अच्छा लगता है ना, आपका नाम प्यारा है, ठीक है। हाँ वही ना, तो मुझे सिर्फ मुबशर कह लें, नाम तो अच्छे नहीं, लगते हैं और नाम नामों के अंदर मुबशर रजा, आपका कितना प्यारा नाम है, लेकिन इल्म जो है ना, इल्म की थोड़ी सी आपके पास कमी है। मैं माजरत के साथ ये कहना चाहता हूँ। आ जाएगा इल्म, आ जाएगा। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, जिस बंदे को सम ना आ रही हो, अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। अब वो कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी इधर। मुझे हज़रत सुलेमान आप अलैहिस्सलाम की वो ना इधर नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, वो सिर्फ मुझे इतना कादियानी बताइए। मुझे कादियानियों के भाई वो साथ बताइए, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो पुकारा था कि कौन लेके आएगा तख्त, तो वो फिर अल्लाह को क्यों सर नहीं उन्होंने पुकारा? सर इससे ये साबित हुआ कि आप मुर्दों को पुकारना शुरू कर दें। सही है, ये साबित करना चाह रहे हैं आप? नहीं यार, मुर्दों को ओ भी भाई थोड़ी मेरे देर करा दें, ओ भाई कब्रों मेरे को, मुर्दों को। मुबशर एक रजा साहब, मिनट, ए मुबशर रजा साहब, शहबाज मियाँ, एक मिनट। आप मुर्दों को, कब्रों को, बाबों को, बुजुर्गों को, सबको थोड़ी देर के असल लिए साइड। असल झगड़ा इस बात पर है जनाब। नहीं, वो तुसी है ना जेड़ी जेड़ी गल कुरान मरोड़ पाक, मैं तरोड़ के आपके सामने कुरान की दलील दे रहा हूँ। सूरह अन-नमल है। नहीं है। ओ भाई जी, नहीं है आपके पास कुरान। आप जो कादियानियों वाला कर रहे हैं ना, कादियानियों से ज्यादा नुकसान तो उम्मत। थोड़ा सा रुक जाए जरा, कुरान अल्लाह का कलाम पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा तहम्मुल तो रखें, अल्लाह का कलाम है ये। सूरह अन-नमल है, आयत नंबर ये 40 है। काल अल्लाज़ी इंदहू इल्मुम मिनल किताबी। अच्छा, ये आयत पीछे से चलती है, सॉरी सॉरी, ये आयत सुलेमान ने फरमाया, ए दरबारियो, तुम में कौन है कि वो उसका तख्त मेरे पास लाए? तुम में से कौन है? अय्युकुम यातीनी बि अर्शिहा, तुम में से कौन है कि जो उसका तख्त लेके आए? वो तुम जो सामने थे वो अल्लाह तो नहीं था, अल्लाह को तो नहीं पुकार रहे थे, बल्कि यहां पे कौम की जमीर है, जमा की जमीर है, वाहिद नहीं है। शायद आप ये कह देंगे नहीं, वो अल्लाह ताला कोई पुकार रहे थे मदद के लिए, तो ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तो वो पुकार रहे थे सामने जो थे, कौन लेके आएगा तख्त? तो वो जन्नात में से तो कोई भी नहीं भाई। कोई कह रहा है एक दिन, कोई कह रहा है 2 दिन लग जाएंगे, कोई महीना कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन एक अल्लाह का वली बीच में से बोल पड़ता है, वो कहता है मैं लेके आता हूँ, पलक झपकने से पहले लेके आऊंगा, और वो लेके भी आ गया। अब ये सवाल यहां पर मेरा ये था कि मदद कोई और नहीं जब कर सकता, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने सामने बैठे हुओं से मदद क्यों तलब की? मेरा ये सवाल है। बाबे बुजुर्गों का सवाल ही अभी पैदा नहीं होता, मेरे सवाल का जवाब बस दे दीजिए। अभी कब्रों की करते हैं, इधर ही है, मैं भी इधर ही कर लेते हैं ना, अभी इधर उधर जाएंगे नहीं। अभी एक चीज का मुझे जवाब दे दे, चूंकि मुझसे आपने पूछा था ना कहां पे लिखा है, तो मैंने दलील दी है, इसका मुझे जवाब दे दीजिए बराए जी। आपको कुरान पढ़ा आता है, आप मुझे समझाएंगे आज।
میں نے آپ سے سیکھنا ہے. آپ پہلے ویسے بھی تسلیم کر چکے ہیں اور دعویٰ بھی کر چکے ہیں کہ تجھے کچھ بھی نہیں آتا, تو جاہل آدمی ہے. تو مجھے آپ نے سمجھانا ہے, ٹھیک ہے جی, میں نے آپ سے سیکھنا ہے. تو آج میں نے یہ چیز سیکھ کے ہی آپ کو جانے دینا ہے. چلیں اب آپ بولیں. سب سے پہلے تو چلو اللہ کرے ہدایت. آواز نہیں آ رہی آپ کی, آواز نہیں تو آ رہی. اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہیلو جی جی جی, ایاک نعبد, یہ آپ کی دلیل بنتی نہیں ہے میرے بھائی. ایاک سنیے نا نستعین یہ مبشر رضا دلیل صاحب, بات سن تھی. لیں. آپ اپنی جہالت آپ کا کو ثبوت پہلے دے آئے ہیں, اب اپنی جہالت کو چھپانے کے لیے بار بار کیوں رپیٹ کر رہے ہیں؟ مجھ سے مبشر رضا صاحب طرف سن لیں. کیجیے نا, میں نے دلیل دے اصل دی میں ہے نا, اور ثابت بھی جو کر دی آپ ہے, کو غیر اللہ سے مدد ثابت بھی کر دی ہے. مجھے آپ اس کو سمجھا دیں, یہ آیت آپ نے سمجھانی ہے. اب حضرت اصل میں سلمان علیہ السلام نے مدد غیر اللہ سے کیوں مانگی؟ جواب دیں. اچھا سنیں. سب سے پہلے تو یہ جو آپ نے دلیل دیا, یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ نہیں آئی تھی کیا؟ نعوذ باللہ, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قرآن یار آتا ہے آپ کو. مجھے دیکھیں, آپ دیکھیں, یہ پھر یار ادھر ادھر جا رہے ہیں. بھائی جان آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ ہدایت اللہ پاک, اللہ جب دلوں کے اوپر وہ لگا دیتے ہیں نا موریں, وہ پلٹنے والے نہیں. اللہ نے تو کہہ دیا اے محبوب ان کو سمجھا یا نہ سمجھا, یہ لوٹنے والے ہی نہیں, ان کے لیے دردناک عذاب رکھ دیا. میں کیا کر سکتا, میں تو عاجز بندہ ٹھہرا تھا. اللہ جب مورے لگا دے پھر کیا ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے میرے بھائی, اگر آپ تو دعوے علم کے کر رہے تھے, آپ تو بڑے دعوے کر رہے تھے, بڑا ہے میرے پاس علم ہے, تم آتا ہی جاتا ہی کھے نہیں ہے, میں تو جاہل ٹھہرا. مجھے سمجھا دیں. حضرت سلمان علیہ السلام کو کیا یہ نہیں پتا تھا, وہ نبی تھے, کہ ایاک نستعین, مدد صرف اللہ سے. میں نے آپ سے پہلے سوال اسی لیے کیا تھا, دعویٰ میں نے اس لیے لکھوا دیا تھا, کیونکہ جو دعوے کرتے ہیں نا تم لوگ, وہ ثابت کرتے کرتے کو نہیں, کیونکہ اس کا ثبوت ہے ہی نہیں, تو ثابت کہاں سے کرو؟ اسی لیے میں نے لکھوایا تھا. اب اس آیت میں کہاں ہے ایاک نستعین کے اندر کہ جناب مدد صرف اللہ کرتا ہے اور کوئی مدد نہیں کرتا؟ وہ تو ایک دعا ہے, ایاک نستعین, ہم صرف تجھی سے مدد چاہیں. باب استفعال ہے, اور استفعال کے اندر چاہت کا ترجمہ, اور اس کا خاص ہے. اب یہ چیزیں باب کیا ہوتا ہے, اس کا خاصہ کیا ہوتا ہے, یہ آپ کی جانب بلا, آپ کی جانب بلا. آپ تو علمی کتابی ہیں نا, یا آپ ڈاکٹر ہوں گے, یا انجینئر ہوں گے, یا پروفیسر ہوں گے, ان تین میں سے کچھ لازمی آپ ہوں گے. تو یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں بھائی, یہ آپ کی نہیں سمجھ آنی. تو بہرحال آپ نے مجھ سے کہا تھا کہاں پہ لکھا ہے قرآن کے اندر, میں نے دلیل دی ہے سورہ نمل کی یہ آیت 40 نمبر, اور جناب اس کے اوپر اب آپ بات نہیں کوئی کر رہے, دوڑ کے ایاک نعبد کے اوپر ہی آ رہے ہیں. ایاک نعبد, میں کہہ رہا ہوں ایاک نعبد دلیل ہی نہیں ہے آپ کی دعوے کی. بولیے. اچھا, اب یہ انڈین میڈیا والا کام اب نہیں کریں کہ صرف خود ہی بولتے جانا ہے, جس طرح آج کل وہ چیخیں مار رہے ہیں نا. سر اب آپ چلائیں نہیں, صرف بات سنیں میری اب, ٹھیک ہے؟ آپ کو بہت درد ہو رہا ہے, مجھے پتا ہے اس بات کا, کہ اب جو ضرب لگ رہی ہے نا آپ کو, بھائی میرے مبشر رضا صاحب, آپ کو قرآن کیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آتا ہے, صحابہ سے زیادہ سمجھ آتا ہے؟ اور میرے اللہ کے بندے, جب انہوں نے سلمان قبروں کو علیہ نہیں بتایا, السلام نے اللہ سے مدد کیوں اب نہیں سن لیں نا, مانگی؟ مجھے او صرف بھائی جی یہ جواب دیں, ادھر ادھر بات تو نہیں. سن لیں. اب صرف یہ حضرت وہ نہیں کرے سلمان نا, نے اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگی, لوگوں سے اب کیوں اب مانگی؟ انڈین وہ اب جی ڈی بخشی نہیں بنے نا, بات سنیں, چلائے نہیں, بات سنیں. اور جی ڈی بخشی کی بات نہیں ہے بھائی, جی ڈی بخشی کی بات نہیں ہے. کب سے تمہیں شاہ صاحب پیار سے ایک طریقے کے تھرو دی پراپر چینل سمجھا رہے ہیں کہ یا تم نے اپنا دعویٰ لکھوایا کہ مدد صرف اللہ کرتا ہے. سب سے پہلے تو تمہاری دلیل غلط ہے, ایاک نعبد. اس کے بعد ایاک نستعین, تم نے اپنی جہالت کا ثبوت آتے ہی دیا. اس کے بعد شاہ صاحب نے فرمایا اپنے قرآن پاک میں سے تمہیں حوالہ جات دیے, تم نے کہا قرآن سے مجھے, حدیث سے مجھے کوئی دکھائیں. جب شاہ صاحب نے تمہیں ایک پراپر قرآن پاک کی ایک دلیل دی ہے کہ ایک نبی نے, اللہ کے ایسے لاڈلے جلیل القدر پیغمبر نے, اللہ تعالیٰ کے جو ان کے صحابی تھے, حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو صحابی تھے,
आसफ बिन बरखिया, जब उनसे ये सारा मामला अच्छा, हुआ है उनकी कि तकरीर जरा कुरान बंद ने करें उसको माजिद भाई इतने की। खूबसूरत ओ भाई जी, अल्फाज से खींचा है आप तो जरा चुप तुमको करें, समझ मुझे नहीं आ मुबशर रही। रजा साहब से बात करने दें। ये आप ये 2-4 लोगों तो को बिठा भाईजान के जो रोज आप आपको कर रहे होते हैं ना आपको बातें, मैनर्स नहीं है ना अब बात इनको जरा करने चुप के, करवाएं। आपको मैनर्स नहीं है बात करने के, आप थोड़ा आप जनाब मैनर्स आप जरा, मैनर्स बात करें। नहीं मैंने उनसे कोई इंसल्ट नहीं की, मुबशर रजा साहब कह रहा हूँ उनको, इंसल्ट मैं ये वाली बात बात करने नहीं है, को। आपको समझ ही नहीं है। अच्छा ठीक है, आपको बहुत समझ है भाई, मुझे पता है आपको, जी ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, बात सुनिए मेरे भाई, आपने अपनी भाईजान। जहालत का सबूत खुद दिया है, अब मुझे अच्छा बताएं आप डॉक्टर है, इंजीनियर है, एक क्या है? मिनट ओ भाई, माजिद, माजिद भाई एक इंजीनियर मिनट। इंजीनियर पे तो बात पे ये जाना, इधर इंजीनियर ने जो बात आपकी हुई ना, दुकानदारी ये बंद की है बात ना, हुई ना, इंजीनियर भाई ने, बंद हो गई, यही बस ना, दुकान बंद हो गई। मुझे सिर्फ इतना बता सुन तो दे, लो ना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मदद क्यों नहीं अब मांगी? बात सुनेंगे या आपस में खेलना है आपने? मैंने सलीमुल्लाह आपको कलीमुल्लाह, कुछ और जाने ही ये नहीं देना। सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह, इस चीज का जवाब चाहिए मुझे। ये आपस में गोल करते जा रहे हैं एक दूसरे को। मेरी बात सुनिए अब भाई आप बोल बोल के, मैं वही कह रहा हूँ ना, इंडियन मीडिया जिस तरह चिल्ला चीख रहा है ना आजकल, अपने हजरत 2-4 पैनलिस्ट सुलेमान को ने दिखा के। अल्लाह से मदद क्यों नहीं मांगी? अच्छा, आप बोलने देंगे? बोलूं? जनाब मुबशर रजा साहब, अर्ज ये है, मैं फिर वही कह रहा हूँ, ये दलील जो आप दे रहे हैं, ये मेरे नबी पाक या सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम हजरत से, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मदद क्यों नहीं मांगी? मेरा सवाल समझ लें, बस इसका जवाब दे दें। बस मैं नहीं, तो मैं ये जब आपसे पूछूंगा ना कि अल्लाह के नबी को पता था कि नहीं था, वो बाद में। अभी तो सिर्फ इतना मैंने आपसे पूछ रहा हूँ कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मदद क्यों नहीं मांगी? वो सामने वालों से क्यों मांग रहे? जवाब दें। अच्छा सुने, बात तो करने देना। अब ये फिर आपको इंडियन मीडिया की अगर दलील दे रहा हूँ तो फिर सही है ना? मेरा माइक तो बार बार म्यूट कर रहे हैं। भाई मैं आपसे कुरान की बात कर रहा हूँ, आप इंडिया मीडिया की बात कर रहे हैं। मैं कुरान आप की नहीं बात कुरान बोल मिर्जा रहे, आप जूनियर नहीं कुरान बोल की रहे, बात आप अपनी करता जेब है, से मैं डाल रहे कुरान हैं की बात आप। करता हूँ। उलमा कुरान की और हदीस की बातें करते हैं, वो गूगल की बातें करता है। वो ही मर्दइयों ने भी यही ड्रामा शुरू किया हुआ है। इंडियन मीडिया बीच में कहां से आ गया? अल्लाह के कलाम की बात कर रहा हूं मैं, सूरह नमल की आयत 4 पेश कर रहा हूं। किधर मुझे आप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अच्छा इसका जवाब बात दे, ये है, क्यों नहीं है हज़रत बात सुलेमान ये है, अलैहिस्सलाम? उनको नहीं बात पता ये था है क्या कि, कि इय्याका नस्तईन, मतलब सिर्फ अल्लाह हाँ से और सुन, किसी से नहीं। हाँ, और आपको भी ज्यादा पता है, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा को नहीं पता था। वाह वाह वाह। अच्छा बात सुने, अब अर्ज ये है मेरे भाई मुफ्ती मुबशर रजा साहब, जनाब जिस बंदे को इय्याका नअबुदु व इय्याका, यार तेरी अभी तो अल्लाह लोगों तेरी ने ही भी कहना इबादत शुरू करते कर हैं। दिया है कि ये जाहिल है, 1 नंबर का, इसको जूतियां लगा के निकाल दें। अब मैं क्या करूं, लोग देखें वो कह रहे हैं। वो सारे वो कब्रों की शबाज पूजा साहब करने वाले 2 हैं ना। मिनट मेरी बात सुने, और शबाज साहब 2 और मिनट भाई बात सुने, 2 भाईजान मिनट मेरी बात मुबशर सुनो रजा ना, साहब से बात जनरली करने बात है। दें। मुबशर ओ रजा साहब सर आप 2 हमें मिनट सर बात पे, सुनो ना, कर लेना सर 2 मिनट ਤੁਹਾਡੇ मेरी ਕੋਲ ਗੱਲ बात ਹੈ सुनो। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਹੈ ओ ਹੀ भाई ਕੋਈ ਨਹੀਂ मेरी ਕਰਨ बात ਦੀ। सुनो, 2 मिनट अली बात भाई सुनोगे कि ਨੂੰ नहीं? किसी जने चुरी ਤੁਹਾਡੀ थले सा दुकानदारी रहेगा उन्होंने कि नहीं? करती है शबाज बंद। साहब, शबाज भाई 2 मिनट बात सुनोगे कि नहीं? दुकान को एक साइड पे जी रख दो। अब जनरली बताएं, जी आप जॉब करते हैं? जी जी सुन ले, जी जॉब भाई, करते हैं माशाल्लाह, ठीक है, जी सर, जॉब करते जी हैं, आपको सैलरी कौन देता है? जी जनाब, जिसके लिए मैं काम करता हूँ उससे सैलरी लेता हूँ, मेरा हाँ, बॉस। उससे सैलरी लेते हैं। फिर उससे सैलरी क्यों लेते हैं आप? आप किसी से हेल्प क्यों मांगते हैं? अल्लाह से मदद मांगे फिर डायरेक्ट। और खुदा के बंदे, ये दुनियावी भाई ओ मसाइल भाई, है, सभी अल्लाह दुनिया ताला का ने क्या ओ नौकरी ताल्लुक है बनाए दीन के हुए साथ? हैं। यार रुकिए, और कोई बात ओए नहीं आपस करे। ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਜੇ ਬਸ। ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ ਅਲੀ ਭਾਈ ਦੀ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੁਸ਼ਰਿਕਾਨਾ ਜਾਂ ਅਕੀਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾਓ। मुझे बता दें, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मदद क्यों नहीं मांगी? इसका जवाब चाहिए मुझे। बोलने देंगे तो फिर बताऊंगा ना जनाब, बोलने तो दें। पिछले 10-15 मिनट से आपसे पूछ रहा हूँ, आपको बोलने का मौका मुझे मिलता है, आप अच्छा जवाब नहीं जवाब, दे रहे। मोहतरम जनाब मेरी बात सुने। अच्छा इसका जवाब यह है कि क्या मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जिन पे नाजिल हुआ कुरान ये आज समझ नहीं आ रही थी? आप ये मुझे क्यों, इतना ये बता दें, कादियानी को हज़रत ज्यादा नुकसान सुलेमान कर रहे हैं आप? अलैहिस्सलाम ने सिर्फ उनसे ही मदद क्यों मांगी? मुझे ये बताएं। मुझे ये बताएं कि ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को क्यों समझ नहीं है ये बात? जातीनी बिअर्शिहा अय्युकुम। ऐसा तो मिर्जा कादियानी भी बहुत आयतें कोट करता था, उससे भी गुमराह कर दी बहुत सारे लोगों को। अल्लाह का भी नहीं, सुलेमान को नहीं पता था अलैहिस्सलाम को अल्लाह के नबी थे, ठीक है, वो अल्लाह के नबी थे। आपने बड़बड़ करनी है बस।
میرے بھائی بڑھ بڑھ کرنی ہے, اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس, اتنا وقت نہیں ہے. تو جواب تو ہے کو نہیں نا, بس بڑھ بڑھ کرنی ہے, بڑھ بڑھ کرنی ہے, بک بک کی یہ جانا ہے. واضح طور پہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں سے کہا جو سامنے بیٹھے تھے, ان میں جنات بھی تھے اور آپ کے امتی بھی تھے, مریدین بھی تھے, شاگرد بھی تھے, صحابی بھی تھے. ان کو کہا کہ تم میں سے ایکم, تم میں سے کون ہے, تم میں سے کون ہے کہ جو بلقیس کا تخت لے کے ہے, مجھے جلدی جلدی چاہیے. ایک نے کہا جی 3 مہینے لگیں گے, ایک نے کہا جی 1 مہینہ لگے گا, ایک نے کہا کوئی 8-10 دن لگنے نے, ایک نے کہا جی ہفتہ لگ جانا ہے, ایک نے کہا 1 دن پورا لگے گا. آپ نے کہا یہ بڑی دیر لیٹ ہو جائے گا, مجھے جلدی جلدی چاہیے. جنات تھک گئے جن کو اللہ نے اتنی پاور دی ہوئی ہے. پھر ایک اللہ کا ولی بولا, وہ کہنے لگا کہ حضور میں آپ کا خادم, میں آپ کا نوکر, میں پلک جھپکنے سے پہلے حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ عنہ, قرآن کہتا ہے کہ وہ لے کے آ گیا, آنکھ جھپکنے سے پہلے اس نے تخت بلقیس کو حاضر کر دیا. اب اس کا جواب میں دے دیتا ہوں. ایاک نستعین, ہم صرف تجھی سے مدد چاہیں. اس کے اوپر میں کئی لیکچر دے چکا ہوں یار, کئی دلائل دے چکا ہوں, لیکن ان کو پتہ ہے, سب پتہ ہے ان کو, میرے دیے ہوئے دلائل بھی اور میری گفتگو سب پتہ ہے. لیکن نہیں, جب میں نہ مانوں کہ رٹ لگائی ہو تو پھر اس کا تو کوئی حل نہیں نا, اس کا پھر کوئی حل نہیں. یہاں پر ہے حقیقت و مجاز. حقیقت و مجاز, حقیقی مدد اللہ پاک ہی کرتا ہے, اس سے نفی کوئی کر ہی نہیں سکتا. وہ مسلمان ہی نہیں ہے بھائی, کوئی مسلمان اللہ پاک کی مدد کا انکار کرتا ہی نہیں ہے. یہ جھوٹ ہے کہ بھائی اللہ مدد نہیں کرتا, کوئی اور مدد کرتا ہے, ایسا نہیں, یہ جھوٹ ہے, یہ بہتان اور الزام. حقیقی مدد اللہ ہی کرتا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ ادھر دیکھیں, میں ایک گلاس پانی کا پیتا ہوں, مجھے پیاس لگی ہے, میں پانی پیتا ہوں. اب مجھے پیاس لگی تھی تو میں کیا کروں گا یار, بڑی یقین مانو آج تو بڑی گرمی تھی یار, اوئے ہوئے بڑی پیاس ہے یار, بڑا زبردست شربت تھا یار یہ, تو پیاس بجھ گئی ہے میری. تو میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ اس پانی نے میری پیاس بجھائی ہے, یہ کہنا چاہ رہا ہوں نا. لیکن پانی تو پیاس نہیں نہ بجھاتا, پیاس تو اللہ پاک ہی بجھاتا ہے. حقیقی پیاس تمہاری بجھائی اللہ پاک نے, لیکن بیچ میں مجازی طور پہ یہ جو پانی ہے نا, اس نے تیری پیاس کو بجھایا ہے. کائنات اور ما فیہا کی ہر چیز کے اندر یہی معاملہ ہے, ایک حقیقت ہے, ایک اس کا مجاز ہے. میں نے کئی قسم کی مثالیں دی ہیں. بچہ اللہ ہی دیتا ہے, لیکن قرآن پاک کے اندر ہی آتا ہے کہ بچہ وہ فرشتہ دیتا ہے آ کے. ہاں جی, وہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جب فرشتہ آیا تو اس نے کہا کہ میں دوں گا, میں تجھے دوں گا ایک غلام, ایک بچہ دوں گا. ٹھیک ہے, تو وہ حقیقت اور مجاز ہے. مدد وہ اصل میں ایاک نستعین, مدد تو اللہ ہی کرتا ہے یار. اصل میں اس نے پھر آگے مددگار پیدا کیے ہیں نا. وہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 اٹھا کے دیکھیے, وہ اللہ کیا فرماتا ہے کہ اللہ تمہارا مددگار ہے, تمہارا مددگار فرشتے ہیں, تمہارے مددگار جبرائیل ہیں, تمہارے مددگار تمام اللہ کے ولی. اللہ فرماتا ہے تمام صالح المومنین, تمام نیک اولیاء اللہ, یہ سارے تمہارے مددگار. اب ان آیتوں کو کہاں پہ لے کے جاؤ گے یار, بتاؤ. یا تو کر دو انکار, قرآن کی آیتوں کا انکار کر دو, اور اس آیت کو کہاں پہ لے کے جاؤ گے. یہ تو صرف 1-2 آیت میں پیش کر رہا ہوں, ابھی تو یہ قرآن بڑا پڑا ہے یار, قرآن بڑا پڑا ہے. اور میں تمہیں اسی سورہ فاتحہ کے اندر سے بابا ثابت کر دوں تو بتاؤ. اسی سورہ فاتحہ کے اندر ہی بابا ہے. اور تم کہہ رہے ہو بابوں کا خدا ہی کوئی اور, کتابوں کا اور, بابے سارے مشرک ہو گئے ہیں. اسلاف, بزرگ, ہمارے اجداد, ہمارے ننیال, ہمارے سابقہ جتنے بھی گزرے,
وہ سب مشرکین تھے, ان کو کچھ سمجھ نہیں آئی. ان کا چونکہ خدائی کوئی اور تھا, اور مرزا جونیئر جیل میں جہنمی کا خدائی کوئی اور. اصل میں حضرت سلیمان علیہ السلام یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ بابے بزرگوں کے پاس طاقت بڑی ہوتی ہے, بابے بزرگوں کے پاس بڑی طاقت ہے, وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے. ان کو پتا تھا کہ مددگار تو اللہ پاک ہی ہے, لیکن اللہ نے حضرت سلیمان کو یہ بتایا ہوا تھا کہ اللہ کے بندوں میں سے بھی ایسے کچھ ہیں کہ جن کو جو مدد کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کو میں نے یہ طاقت دی ہوئی ہے. تو یہ حجت تمام کرنے کے لیے آپ نے پھر ان سے پوچھا کون کرے گا, کون لے کے آئے گا تخت بلقیس کو, میری مدد کرو. اور آپ کو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ آصف بن برخیہ یہ کام کرے گا. وہ حجت قائم کرنے کے لیے آپ نے جنات سے بھی پوچھا اور لوگوں سے بھی پوچھا کہ اللہ کا جو بندہ ہے, یہ جو بابا ہے نا, یہ بڑی طاقت رکھتا ہے. اب آ جاؤ ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ آگے کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, مجھے سیدھا رستہ چلا. رستہ کنہ دا, رستہ کنہ دا یار. یہاں پہ تم نے کہنا تھا نا پھر رستہ, وہ تم تو کہتے میرا بابا صرف وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے, سرکار ہی بس ایک میرا بابا ہے. تو پھر یہ یہاں پہ یہ ہوتا ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہ, یہ ہوتا, صرف اتنا ہوتا, علیہ. اے اللہ جس ایک شخص کے اوپر تو نے انعام کیا نا, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے رستے کے اوپر مجھے چلا. تمہیں تو پھر یہ اللہ کو یہ کہنا چاہیے تھا, ہمیں یہ حکم فرماتا کہ یہ دعا کیا کرو. اس نے کہا علیہم, ہم ضمیر جمع کا صیغہ ہے, جمع کا, اور جمع کا اطلاق 3 اور 3 سے زیادہ چیزوں کے اوپر ہوتا ہے. یہاں پر یہ بھی ایک تمہارا وہ رد ہو گیا کہ جو تم کہتے ہو کہ میرا صرف ایک ہی بابا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں تو علیہم جمع کا صیغہ ہے, کم از کم 3 بابے تو ثابت ہو گئے ہیں. چوتھا بھاویں تو کر نہ کر, 3 بابے تو ثابت ہو گئے. ہن وہ 3 کیڑے؟ ایک تے ہو گئے وہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ وہ تو خود کہتا ہے کہ سرکار بابا ہے میرا. تو ایک تیرا بابا مرزا سینئر غلام قادیانی, اور ایک تیرا بابا محمد بن عبد الوہاب نجدی. 2 بابے یہ جس کو تو نے مجددیت کا سرٹیفکیٹ دیے. تو ایک بابا مرزا سینئر قادیانی, کہ قادیانیوں کو یہود و نصارہ سے بدتر تو نہ کہو نا. ایک بابا یہ, 3 بابے ہو گئے. اعلان کر دے یہ اب. کیوں بھائی انجینئر کامران جی جی سر, ہے کہ نہیں؟ 3 بابے ہو گئے کہ نہیں؟ یہ پکے ہو گئے سر, اس نے خود مجددیت کا سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے. 3 بابے ہو گئے نا, کیونکہ میرے محبوب کا تو وہ اعلان کرتا ہے نا کہ میرا ایک بابا ہے. تو میں نے 3 پورے کیے. علیہم کا مصداق بھی تو ٹھہرانا ہے نا پورا پورا, کیونکہ اللہ تو یہ کہتا ہے کہ ان بابوں کے رستوں پر مجھے چلانا, جو میرے اسلاف ہیں ان کے رستے پر چلانا. ہاں, اور ایک بات بھی میں یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ جن کے رستے پر چلانا ہے وہ ان کا خدا ہی کوئی ہوتا ہے. شاکر صاحب آئے ہیں جی, بات کر لیں جی آپ. السلام علیکم. شاکر صاحب آپ بات کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی شاید آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بولیں گے تو آئے گی نا. جی فرمائیں. جی آپ کے نیٹ کا ایشو ہے. مدد نہیں. شاکر صاحب نیٹ کا شاید کوئی ایشو ہے.
बाबा जी आप भी कोई बात कर लें, 1 मिनट आपके पास है, बस बोलें फिर स्ट्रीम खत्म करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम सलाम जी। जी शाह जी, कल परसों मैंने एक स्ट्रीम की थी मिर्ज़ा कादियानी के मुतालिक, तो उसकी किताब है, उस पर जो है ना मैं आपका बस एक कमेंट लेना चाहता हूँ, उसके मैं भी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जी फरमाए। जी शाह जी, ये कादियानियों का है रिसाला दरूद शरीफ, और इसका सफ़ा 300 और 301, और यहाँ पर ये कादियानियों का रिसाला है दरूद शरीफ, सफ़ा 300 और 301। यहाँ पर ये इस हेडिंग दी हुई है कि मिर्ज़ा कादियानी के एक मौलवी ने कि दरूद शरीफ हज़रत की तरक्यात का मौजूब है। ये देखिए यार यहाँ पर बाबा पहले जी इसने छोड़ें, आप ये अल्लाहुम्मा व्हाट्सएप पे सल्ली मुझे अला सेंड करिएगा, मुहम्मद ये लिखा व्हाट्सएप पे हो, सेंड करिएगा, व्हाट्सएप पे और सेंड नीचे क्या करिएगा। है कुरान करीम में मसीह। अभी स्ट्रीम खत्म करते हैं हम, तो बहुत शुक्रिया आपका। मैंने आपको अर्ज की थी कि आप चैनल लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें भाई, ये नया चैनल, इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली एक्सपोज्ड, ये नया चैनल बनाया है, इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, तो ये इसके ऊपर बहुत लुत्फ़ आपको आने वाला है बहुत जल्दी इंशाल्लाह। हमारी वीडियोज़ को देखा करें, शेयर किया करें, लाइक किया करें और कमेंट भी किया करें लाजमी तौर पर। दुआ को रहिएगा, अल्लाह आपका हमारा हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।